اللہ کا بندہ جب اپنے درد اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ ایک انتہائی اہم اور عمیق روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دکھ اور تکلیف ایسی حقیقتیں ہیں جو کبھی نہ کبھی ہر شخص کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ ان دکھوں اور تکلیف کا سامنا کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان کو ان دکھوں اور غموں کے دوران ہمیشہ اللہ کی یاد اور قرب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اللہ کا بندہ اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ ایک قسم کی روحانی تسکین، اطمینان اور سکون کا باعث بنتا ہے، جو نہ صرف اس کی روحانی زندگی میں بلکہ اس کی عملی زندگی میں بھی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور یقین رکھنا ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے تمام دکھوں اور تکلیف میں اللہ کی مشیت اور تقدیر کو تسلیم کرتا ہے۔ جب انسان کسی دکھ یا پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اللہ کا بندہ جب اپنے درد کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حالت کو اللہ کے علم میں لاتا ہے۔ اس کا یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس کی حالت کو بہتر کر سکتا ہے اور اس کے درد کو کم کر سکتا ہے۔ اس عمل میں ایک گہری روحانی حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے جسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انسان کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور تکلیف کو پیش کرنے کی اہمیت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دکھ بہت قریبی طور پر سنتا ہے اور اس کی مدد ہمیشہ ان کے قریب ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور غم کو بیان کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو تمہارا دل دکھ اور تنگی میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہی ہے جو دلوں کے اندر کی حالتوں کو جانتا ہے۔ جب ہم اپنے دل کا دکھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی حالات اور ہماری تکلیف کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور تکلیف کو بیان کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے تمہیں دنیا کے سامنے کسی بھی مسئلے میں سکون نہیں مل سکتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا دکھ اور تکلیف صرف اس صورت میں کم ہو سکتا ہے جب وہ اللہ پر کامل یقین رکھے اور اللہ کی تقدیر کو تسلیم کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے، جب انہوں نے دل کا درد اور غم اللہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ فرمایا، میرا غم اور میری تکلیف اللہ کے ساتھ ہے اور میں اللہ سے ہی اپنی حالت کا حال پوچھوں گا۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور یہی عمل انہیں سکون اور تسلی کا باعث بنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دکھوں کے باوجود اللہ کی رضا پر یقین رکھا اور اللہ کی مشیت کو تسلیم کیا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور درد کو پیش کرتا ہے یہ تو صرف ایک زبانی عمل نہیں ہوتا بلکہ ایک گہرا روحانی عمل ہوتا ہے۔ انسان کا دل اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام جذبات اور احساسات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس میں نہ صرف انسان کے دل کی حالت ظاہر ہوتی ہے بلکہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس کی حالت بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ عمل انسان کو اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے قریب ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کے باعث اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ ایک قسم کی روحانی تسکین اور سکون حاصل کرتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سامنے درد کو پیش کرنے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہر حالت میں اس کے ساتھ ہے، اسی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ بہترین ہے۔ اس یقین کے ساتھ انسان اپنی تکلیف کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اس کی رضا میں سکون پاتا ہے۔ جب بندہ اپنے دکھ اور غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد ایسی ایک طاقت ہے جو بندے کے دل کو سکون سے بھر دیتی ہے اور اس کی تکلیف کو آسان